بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل STK ولا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فائر وال جو ہے وہ حکومت کی جانب سے تنصیب کر دی گئی ہے، اور ملک بھر میں اب جتنا بھی آپ کا سوشل میڈیا ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اوورال جتنے بھی انکلوڈیڈ ویب سائٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان سب پہ جو ہے وہ پراپر حکومت کی طرف سے آپ پر پراپر نگرانی ہوگی، اور پراپر اس چیز کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا کہ کہاں سے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، کون کریٹ کر رہا ہے، کیا چیز کریٹ ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو PTI کے والنٹیئر بھی ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں جو کہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے یہ چیز تنصیب کی گئی ہے۔ اس کے نیگیٹو پہلو تو بہت زیادہ ہیں، پازیٹیو بھی ہیں۔ پازیٹیو یہ ہیں کہ اس سے جو ہے وہ جو ملک میں افراتفری یا ملک میں انتشار جو لوگ پھیلاتے ہیں، ان تک جو ہے وہ اداروں کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور آسانی سے ان کو گرفتار کرنے میں آسانی ہوگی۔ نیگیٹو پہلو اس کا یہ ہے کہ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں یا آن لائن کسی شعبے سے روزگار سے منسلک ہیں، ان کے جو پاسورڈز ہوتے ہیں، ATMs کے پاسورڈ ہوتے ہیں، موبائل ایپس میں ہوتے ہیں، وہ بھی حکومت کی نگرانی میں چلے جائیں گے۔ مطلب کہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں، اس فائر وال سے لگنے سے جو ہیکرز ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اب کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنے میں ان کو بھی آسانی ہوگی، کیونکہ فائر وال لگی ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ نوٹس میں ہو رہی ہوگی، ہر چیز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی، تو جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ کسی بھی اکاؤنٹ کو ہیک کرنے میں، کسی کی ویب سائٹ ہیک کرنے میں، ان کو وہ ہیک کرنے میں ان کو آسانی پیش آئے گی۔ اب اس کی واٹس ایپ میں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی ہمیں نگرانی ہو رہی ہے، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا؟ اب واٹس ایپ میں ہم جب کسی کو میسج کرتے ہیں تو ڈبل ٹک آتا ہے، پتہ لگتا ہے، یا وہ گرین ہوتا ہے یا ڈبل ٹک آتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی سین ہو گیا۔ اب یہ ہوگا کہ اب ایک تیسرا ٹک آیا کرے گا، اور اس میں ہوگا وہ ریڈ ٹک آئے گا۔ پہلے تیسرا ٹک آئے گا، جب ریڈ ٹک آئے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کو اس وقت جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ اور جب وہ ریڈ ٹک جو تیسرا ہے، جب وہ دونوں تین ٹک ہوتے ہیں، تین میں سے دو جب ریڈ ہو جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بظاہر آپ کو پروفیشنلی بھی نظر آئیں گی، اور دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ اس طرح آپ کے اکاؤنٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ رشیا میں بھی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیز اپنائے گی، یہ فائر وال وغیرہ لگائے گی۔ ہمارا تو ترقی پذیر ملک ہے، 40 ارب روپے کی اتنی بڑی فائر وال لگائی گئی ہے، صرف اس لیے کہ جو ہے وہ PTI والوں کو، یہ سوشل میڈیا کو جو ہے روکا جا سکے۔ تو بہت سارے ناقدین ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے عوام کا، جو ان کا ایک پیسفل میسج ہے، اس کو روکنے سے فائر وال بھی نہیں روک سکتی، کیونکہ لوگوں کی آواز کو اس طرح نہیں آپ لوگ دبا سکتے، نہیں اس طرح قدغنیں لگائی جا سکتی۔ برحال ناظرین، یہ تھی ایک بڑی ڈیولپ جس کا میں نے تھوڑا سا تفصیلی احوال آپ کو بتایا کہ یہ ساری سچویشن ہے، اور یہ زیادہ تر عملیت جہاں ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، وہاں چیزوں کو کنٹرول کی جائے، ان کا متبادل بھی ہوتا ہے۔ اگر سعودی عرب میں ہے یا چائنا میں ہے یہ چیز، تو اس کا متبادل بھی وہاں موجود ہے، وہاں اس کے متبادل کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے کہ اس چیز کو اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ یوز کریں۔ فائر وال لگانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کو، دیوار کے جو ان کا سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے، اس کو جو ہے وہ ویک کرنے کی یہ چیز یا یہ اقدام کیا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی ہے، اور ان کا بھی ٹویٹ بھی آ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کا، گرفتاری کی بنیاد پر کہا تھا کہ میں احتجاج کی کال دیتا ہوں، اس کو بھی بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا، اور میری تمام لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، PTI کی لیڈرشپ، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اور میڈیا میں جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اور صرف اس وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے تاکہ عوام اور جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلے، غیر مصدقہ خبر پھیلے۔ اب میں خود ڈیالہ جاتے رہتا ہوں بطور صحافی، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم کور کرتے رہتے ہیں چیزوں کو، وہ بڑے چیزوں کو بڑے طریقے سے اور بڑے دھیمے لہجے سے جو ہے وہ چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ عمران خان کیونکہ سمجھتے ہیں کہ کون سی بات انہیں کہنی چاہیے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے رپورٹر ہیں یا یہ میڈیا والے ہیں،
یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں یہ بیٹھ جا کر بتائیں گے، ٹی وی پہ ہر جگہ چلے گی۔ تو خان صاحب نے یہ جو بات ان سے منسلک کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہم نے ایک پرامن احتجاج کی ضرور کال دی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے جلاؤ گراؤ کرو، اداروں کے خلاف ازا سرائی کرو، اس طرح کا معاملہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے، ان کی پارٹی بھی اس کو جو ہے وہ سختی سے تردید کری کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی پابندی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، آج کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور پابندی کے حوالے سے جو ہے وہ زیر غور آئے گا۔ 6 نکاتی ایجنڈا ہے کابینہ کا، وزیر اعظم صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں، ابھی کیبنٹ کی میٹنگ جاری ہے۔ اب اس میں آرٹیکل 6 کا بھی ذکر آئے گا اور اس میں قاسم سوری صاحب اور عمران خان صاحب اور جو دیگر ہیں ان پر کیا آرٹیکل 6 لگے گا جنہیں لگے۔ آج حکومت اپنے جو تعداد دوسرے کولیگز ہیں ان سے مشاورت کرنے کے بعد آج باضابطہ اعلان کرے گی کہ انہوں نے پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ دیکھیں، کسی بھی پارٹی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں قتل ہے۔ ٹی ایل پی پر پی ٹی آئی کے دور میں پابندی لگی تھی اور چند ہفتے بعد جب جید علماء کرام عمران خان صاحب سے وزیر اعظم سے ملے تھے اس ٹائم، تو انہوں نے پھر پابندی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے واپس لے لی تھی کہ بھائی ٹی ایل پی ایک سیاسی مذہبی جماعت ضرور ہے لیکن اس کو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور پھر پی ٹی آئی نے ان کے مطالبات بھی اس ٹائم پورے کیے تھے لیکن انہوں نے بھی لگائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، اگر آج ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ماضی میں یہ لوگ بھی اپنی گورنمنٹ میں کرتے رہے ہیں۔ بڑا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ غلط تھے تو موجودہ حکومت بھی اسی کی پٹی پہ چلے، پی ٹی آئی والوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہر حکومت کو، ہر گورنمنٹ کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک آگے بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم لوگ بجائے آگے جانے کے ہم وہی 80 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تحمل سے، برداشت سے چیزوں کو، مسئلے کا حل صرف اور صرف مل بیٹھ کر جو ہے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس طرح انتقامی کارروائیاں کر کے نتائج اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ لاسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اپنا یہ جو ولاگ ہے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ آپ تک حقائق پہنچیں، حقائق پر مبنی خبریں ملیں۔ لاسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے بھوک ہڑتال کیمپ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، جب تک بانی پی ٹی آئی ہمیں ہدایات جاری نہیں کرتے، ہم اس ٹائم تک جو ہے وہ اپنا علامتی جو بھوک ہڑتال ہے جو کہ 3 سے شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ تو آج بھی بھوک ہڑتال کیمپ ہے وہ جاری رہے گا۔ اس میں برسٹر گور صاحب، محمد ایوب صاحب، علی محمد صاحب، سینیٹرز پی ٹی آئی کے اور جو پارلیمنٹیرین یہ سارے مل کر جو ہے بھوک ہڑتال جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف دیگر مقدمات ہے، توشہ خانہ کا جو نیا ریفرنس ہے وہ بھی اپنایا گیا ہے اور بھی مقدمات ہیں۔ سب کو نظر آ گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو کہ کی جا رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ مختلف کیسوں میں بری بھی ہو چکے ہیں اور سوائے دیگر جو مقدمات بنائے گئے ہیں اس پر۔ تو عمران خان صاحب کے لیے دنیا اس وقت آواز اٹھا رہی ہے ان کی رہائی کے لیے، کیونکہ وہ بے قصور ہیں اور ان پر جو مقدمات ہیں وہ منگرد ہیں، کوئی چیز ثابت ان پر نہیں ہو سکی کہ انہوں نے یہ کام اپنی نگرانی سے۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے ہر ایک کو، خان صاحب نے بھی کی تھی۔ تو اس ٹائم عمران خان جیل میں تھے اور گرفتار تھے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس عمر عطا بنجال صاحب ہوتے تھے، انہوں نے نوٹس لے کر خان صاحب کو بلایا تھا، ساری ڈیٹیل وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ تو ناظرین، ہمارا ایک میسج فائر وال جو لگی آئی گئی ہے، یقیناً اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ بہت کم ہے۔ فائر وال جیسی چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ 40 ارب روپیہ حکومت عام غریب عوام پر لگا دیتی، کوئی ٹیکس جو ہے وہ جو عوام پر لگائے ہیں وہ میرے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، غریبوں کو کوئی ریلیف دے دیتے، کوئی ڈلیور کر جاتے۔ تو حکومت بجائے ڈلیور کرنے کے وہی انتقامی کارروائیوں پر گامزد ہے، جس کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو ایس ٹی کی ولاگ سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔